لوگوں کے دلوں کی غفلت کا حال کیا ہوگا، اب لوگوں کے دلوں کی تبدیلی کا حال کیا ہوگا، اب لوگوں کے دلوں کے مردہ پن کا حال کیا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، اس لیے آپ اس امت پر غور کریں کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ تو پڑھتے ہیں، اللہ کو رب ماننے کا اعلان تو کرتے ہیں، لیکن ہم کس قدر غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اگر ہم اپنے آپ میں جھانک کر دیکھیں، میں آپ کو نہ کہوں، آپ مجھے نہ کہیں، بلکہ ہم پوری دیانت داری کے ساتھ، پورے انصاف کے ساتھ اپنے آپ کے اندر جھانک کر دیکھیں تو میں سمجھتا ہوں دین ہمارے اندر کتنا فیصد نظر آئے گا۔ اللہ اکبر۔ ہم دین کی بات کرتے ہیں، دینداری کی بات کرتے ہیں، مسلمانیت کی بات کرتے ہیں، لیکن اسلام ہماری زندگی کے اندر کتنا ہے؟ غفلت ہی غفلت ہے، غفلت ہی غفلت ہے۔ دنیا کی محبت ہے، دنیا کا پیار ہے، دنیا کی الفت ہے، اللہ رب العزت کی عبادتوں سے بیزاری ہے، جہنم کا خوف نہیں، جہنم کا خدشہ نہیں، جنت کا شوق نہیں، اللہ رب العزت کی رضا کے حصول کے لیے کوشش کرنے کا دلوں میں جذبہ نہیں۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگر کہیں پر 100-200 روپے کا فائدہ نظر آئے تو انسان وہاں تو دوڑ کر کے جاتا ہے، لیکن اگر اسے ثواب کی بشارت سنائی جائے تو انسان کے دل میں کوئی خوشی نہیں ہوتی، کوئی مسرت نہیں ہوتی، کوئی جذبہ نہیں ہوتا۔ دن بدن جلسے بڑھتے جا رہے ہیں، ناصحین کی نصیحت کا ایک تومار ہے، لیکن اس کے باوجود بھی لوگ تبدیل ہونے کی کوشش نہیں کرتے۔ لیکن بہرحال اہل علم کی، اہل دانش کی، اہل دل، اہل قلب و جگر کی کاوش ہے، ان مخلص علماء کرام کی کوششیں ہیں کہ یہ آپ کو ہمیں جمع کرتے ہیں اور ہمیں تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھنا، آج میری قوم کا جوان عزت چاہتا ہے، وقار چاہتا ہے، شان چاہتا ہے، عظمت چاہتا ہے، بزرگی چاہتا ہے، رزق میں برکت چاہتا ہے، شان و شوکت کی زندگی گزارنا چاہتا ہے، لیکن یہ سب کچھ کرنے کے لیے، وہ یہ ساری چیزوں کے حصول کے لیے رات و دن دولت کما رہا ہے، محنت کر رہا ہے، مگر یاد رکھنا اللہ کے بندو، جب تک اللہ کو راضی نہیں کرو گے اس وقت تک نہ برکت مل سکتی ہے، نہ نعمت مل سکتی ہے، نہ عزت مل سکتی ہے، نہ وقار مل سکتا ہے، نہ سکون مل سکتا ہے۔ جو قوم خدا کو ناراض کر دے وہ کبھی سکون کی نیند نہیں سو سکتی، جو قوم خدا کو ناراض کر دے وہ قوم کبھی عزت نہیں پا سکتی۔ جس کو آپ اور ہم عزت سمجھتے ہیں وہ قطعاً عزت نہیں ہے، وہ بازاری اشتہار ہے۔ حقیقت میں عزت وہ ہے جو کبھی نہ ختم ہونے والی عزت ہے، جس کو میرا اللہ قرآن میں یوں بیان فرماتا ہے، وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، اور عزت تو رسول کے وفاداروں کے لیے ہے۔ وہ کیا عزت ہے؟ اللہ اکبر، کہ انسان چند دن دنیا میں شہرت پائے اور اس کے بعد گمنامی میں چلا جائے۔ عزت تو وہ ہے کہ وصال کرنے کو 9 صدیاں بیت گئی، پھر بھی سنی کا بچہ گرتا ہے تو گرتا بعد میں ہے، پہلے یا غوث المدد کی صدا لگاتا ہے۔ یہ کیسی عزت ہے، یہ کیسی شان ہے۔ غوث پاک کبھی بھیونڈی آئے نہیں، ممبئی آئے نہیں، ہندوستان آئے نہیں ظاہری طور پر، لیکن اللہ اکبر، ہندوستان کے قادریوں ہی نہیں بلکہ تمام اہل ایمان کے دلوں میں غوث پاک کی ایسی جوت کی جھلجھل ہے کہ اللہ اکبر، میرے امام کہتے ہیں نہیں کس شان کی منزل میں تیرا جلوہ نور، نہیں کس گھر کے آئینے میں اجالا تیرا، اور مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے آدھا تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، اور وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا، بول ہے بالا تیرا۔ اللہ کے بندو یہ عزت ہے، عزت اس کو کہتے ہیں۔ تو بہت گفتگو کو طول نہ دیتے ہوئے اپنے اصل عنوان کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، غفلت سے نکلو، غفلت سے توبہ کرو۔ اپنے سارے مسائل اس بنیاد پر ہے کہ اللہ ہم سے ناراض ہے، اللہ کا رسول ہم سے ناراض ہے، اور ایک بات یہ بھی یاد رکھیں، جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے اس سے رسول اللہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ اللہ اکبر، بہت آج غفلت کا دور ہے، انسان دولت کے نشے میں، مال کے نشے میں، عزت کے نشے میں اللہ کو ناراض ہی کرتا جا رہا ہے۔
جن بچوں کو ہم نے پیدا کیا، جو ہم سے پیدا ہوئے، جنہوں نے ہم سے جنم لیا، ہمیں ان بچوں کی رضا کا تو خیال ہے، لیکن جس خدا نے ہمیں وجود عطا فرمایا اس اللہ کی خوشی کا ہمیں کوئی خیال نہیں۔ اگر بچہ کہہ دے ابا آتے آتے کھلونا لے کر کے آنا، اور اگر ہم بھول جاتے ہیں تو ہم اپنے ہی بچے کو سوری کہتے ہیں گھر جا کر کے، بیٹا معاف کرنا، تیرے لیے مٹھائی نہیں لا سکا، تیرے لیے کھلونا نہیں لا سکا۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، خود کے جنم دیے ہوئے بچوں کی رضا کا خیال کرنے والوں، اپنے اللہ کی تم نے کتنی عزت کی، اپنے مولا کی تم نے کتنی عزت کی۔ میرا اللہ اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے وما قدر اللہ حق قدری، کہ تم نے میری وہ قدر ہی نہیں کی جو قدر کرنے کا حق تھا۔ ایک رب اپنے بندوں سے کہہ رہا ہے، ایک مالک اپنے غلاموں سے کہہ رہا ہے، ایک خالق اپنی مخلوق سے کہہ رہا ہے تم نے میری وہ قدر نہیں کی۔ ذرا اس آیہ کریمہ کا تیور تو ملاحظہ کریں، بیوی کو سوری کہنے والوں، بچوں سے معافی طلب کرنے والوں، 5000 کی نوکری دینے والے انسان کی غلامی کرنے والوں، جس خدا نے پیدا کیا، ماں کے پیٹ میں شکل بنائی، جس نے روزی دی، رزق دیا، عزت دی، دودھ پینے کے لیے ماں کی جو ہے وہ سینے کی معرفت عطا کی، یہ سب کچھ دیا، ماں باپ کے سینے میں ہماری محبت دی، اس اللہ سے وفا کیا کی۔ مگر یاد رکھنا، جس دنیا کے فریب پر ہم غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، میری دکان، میرا مکان، میرا کاروبار، میرا دوست، میرا یار، میرے بچے، میری بیوی، یہ سب دھوکہ ہے، دھوکہ، ایک خواب ہے، خواب، دنیا ایک خواب ہے۔ ایک خواب کے لیے اتنی فریبتا ہو، یہ خواب ہے۔ سیدنا مولا کائنات سید السادات علی مرتضی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم فرماتے ہیں دنیا خواب ہے، اور ہر خواب انسان سوتی ہوئی آنکھ سے دیکھتا ہے۔ دنیا ایسا پرفریب خواب ہے کہ اس خواب کو انسان جاگتی آنکھ سے دیکھ رہا ہے۔ ہر خواب سے انسان اس وقت بیدار ہوتا ہے جب اس کی آنکھ کھلتی ہے، اور یہ دنیا کا خواب ہے۔ دنیا کا خواب اتنا پرفریب ہے کہ جب موت کی وجہ سے اے انسان تیری آنکھ بند ہوگی، اس وقت تیری آنکھ کھلے گی کہ میں کتنے بڑے دھوکے میں تھا۔ مکان گیا، دکان گئی، بچے جدا ہوئے، بیوی جدا ہوئی، سب چلے گئے۔ اللہ کے بندو، آج اصلاحی معاشرہ کی محفل میں آئے ہو، کامیابی کا اصول میرا اللہ قرآن میں بیان کرتا ہے۔ اگر کامیابی چاہتے ہو، آپ کو 3 باتوں پر عمل کرنا ہے۔ میں جلدی جلدی تینوں باتیں پڑھتا ہوں، نتیجے پہ بات پہنچتی ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کامیاب، اور ایک بات یاد رکھنا، اللہ نے کہہ دیا کامیابی ہونی ہے، اگر شک کرو گے مسلمان نہیں رہ جاؤ گے۔ کامیابی کے 3 اصول اللہ فرما رہے ہیں، قد افلح من تزکا، وہ مراد کو پہنچے۔ اللہ نے کہہ دیا مراد کو پہنچے تو مراد کو پہنچے۔ اب کامیابی سے کوئی روک نہیں سکتا اگر پوری دیانتداری کے ساتھ 3 چیزوں پہ عمل کر لو۔ نمبر 1، مراد کو کون پہنچا؟ من تزکا، جس نے اپنے دل کو گناہوں سے پاک کر لیا، گناہ کی محبت سے پاک کر لیا۔ پہلی منزل کامیاب لوگوں کی، دل کو گناہوں کی محبت سے پاک کرنا، دل کو گناہوں سے محفوظ کرنا۔ یعنی جب گناہ دیکھو تو دل میں کرنے کا جذبہ پیدا نہ ہو، بلکہ گناہ کو دیکھ کر ہی انسان کے دل میں نفرت پیدا ہو، گناہ سے گھن پیدا ہو۔ دل کو گناہ کی محبت سے پاک کرنا، یہ پہلی منزل ہے۔ اب تھوڑا ٹٹولے اپنے آپ میں، کیا ہم وہ لوگ ہیں؟ ہمیں تو ہر گناہ سے محبت ہے، ہمیں تو ہر گناہ سے پیار ہے۔ دیکھ لیجئے، فلموں سے لے کر کے گانے سننے تک، گانے سننے سے لے کر کے سود کے دھندے تک، سود کے دھندوں سے لے کر کے شراب اور نشے تک، شراب اور نشے سے لے کر غیبت، چغلی، حرام غذا، یہ ساری چیزوں سے انسان اس قدر اس میں ملوث ہوا کہ اب تو انسان گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں۔ پہلی منزل کامیاب لوگوں کی وہ ہے جو گناہ کی محبت سے اپنے دل کو پاک کرتے ہیں۔ ایک بات یہ بھی کہہ دوں،
جب تک گناہ کی محبت دل میں ہوگی اس وقت تک ہم سچے عاشق رسول نہیں بن سکتے. اور ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی واضح کر دی جائے کہ زنا، شراب، جوا، یہ سب تو گناہ کی محبت لوگوں کے دل میں ہے. جو طبقہ دیندار کہلاتا ہے وہ یہ سارے گناہ نہیں کرتا، لیکن یہ اس سے بڑے جرم میں مبتلا ہیں، جیسے غیبت، حسد، بغض، کینہ، یہ دلوں میں ہے. اب بتائیں، کرسی پر اگر پیشاب پڑا ہو تو کیا میں اس پہ بیٹھوں گا؟ آپ بیٹھیں گے؟ کوئی بیٹھے گا؟ جب ایک کرسی پیشاب سے بھری ہو تو اس میں میں اور آپ نہیں بیٹھتے. تو جو دل کینے سے بھرا ہو، حسد سے بھرا ہو، بغض سے بھرا ہو، بتائیں اس میں حضور کا عشق کیسے آ سکتا ہے؟ تو کہیں عشق کے نام پر ہم منافقت تو نہیں کر رہے؟ میرے جملے تلخ لگے تو معاف کرنا. جہاں حسد ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ کیسے ہوگا؟ جہاں کسی مومن کے لیے دل میں کینہ ہوگا وہاں عشق مصطفیٰ دل میں کیسے ہوگا؟ مجھے حیرت ہے، عاشق رسول بغض اور کینے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ ارے عاشقوں کا تو حال یہ ہے کہ عاشقوں کی توجہ تو شیطان کی طرف بھی نہیں جاتی، وہ شیطان کی طرف بھی کبھی متوجہ نہیں ہوتے. ایک مرتبہ رابعہ ادویہ سے کسی نے کہا، رابعہ اللہ کی اتنی عبادت کرتی ہے، تجھے شیطان کتنا ستاتا ہوگا؟ تو جواب دیتی ہے، کبھی خیال بھی اس کا نہیں آتا. کیوں؟ اس لیے کہ یار کی یاری سے فرصت نہیں ملتی، دشمن کے لیے وقت لائے کہاں سے؟ عاشق رسول کہلاتے ہو پھر غیبت کی گٹھلیاں لے کر بیٹھتے ہو. عاشق رسول کہلاتے ہو سگے بھائی سے حسد کرتے ہو، پڑوسیوں سے دل میں بغض اور کینہ رکھتے ہو. کامیاب نہیں ہو سکتے. عشق مصطفیٰ کا دل دادا کہلانا یا عاشق کہلانا آسان ہے، اور عاشق بن جانا مشکل ہے. بہت عاشق رسول کہلا چکے، اب ذرا عاشق رسول بننے کی کوشش کرو. لیکن یہ بچوں کا کھیل نہیں ہے. پھر کہتا ہوں، نمازی بننا آسان ہے، حاجی بننا آسان ہے، غازی بننا آسان ہے، شہید بننا بھی آسان ہے. عاشق رسول بننا آسان نہیں ہے. اور ہمارے یہاں جس کو استنجا کی سنتیں نہیں پتا، وہ بھی یہ سمجھتا ہے کہ میں صرف عاشق نہیں بلکہ عشق محبت کا امام ہوں. اگر میں اسی پہ گفتگو کروں تو میں اگلے عنوان کی طرف نہیں جا سکتا. لیکن میں آپ کے عشق رسول پہ شک بھی نہیں کر رہا ہوں، سوالیہ نشان بھی کھڑا نہیں کر رہا ہوں. لیکن اتنا ضرور کہوں گا، جس قوم کو پہلا کلمہ صحیح طور پہ پڑھنا نہ آتا ہو، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عاشق رسول. اتنی سستی چیز تو نہیں ہے نا عشق رسول کی دولت. عاشق رسول کے لیے بلال بننا پڑتا ہے، اویس بننا پڑتا ہے، صدیق بننا پڑتا ہے، فاروق بننا پڑتا ہے، عثمان بننا پڑتا ہے، علی بننا پڑتا ہے، سعد، سعید، طلحہ، زبیر بننا پڑتا ہے. عشق کو سمجھ. اور جس دن تم عاشق بنو، جملے پر توجہ کرنا اور اس کو دل پہ لکھنا، جس دن تم عاشق بنو، کوئی ڈگری تمہارے پاس نہ ہو، اگر تم سچی عاشق بن گئے تو دنیا کے سارے آقا آپ کی غلامی کرنے پر مجبور ہو جائیں گے. مسلم امہ کو عشق رسول کی ضرورت ہے. وہ عشق نہیں جو میڈ ان انڈیا ہے، وہ عشق رسول جس کی کڑیاں صفا کے چبوترے سے ملتی ہے. اور وہ آسان نہیں ہے. اس کے لیے مکے کے بازاروں میں گلے میں رسی ڈال کر کے کھینچا جاتا ہے، اس کے لیے تپتے ہوئے انگاروں پہ لٹایا جاتا ہے، اس کے لیے بوریوں میں باندھ کر کے مارا جاتا ہے، اس کے لیے وطن سے چھڑایا جاتا ہے. کسی کے کپڑے چھینے جاتے ہیں، کسی کو کپڑے سے ننگا کیا جاتا ہے، کسی کے مال لیا جاتا ہے، کسی کو ماں چھوڑ دیتی ہے، کسی کو باپ چھوڑ دیتا ہے، کسی کو کوئی چھوڑ دیتا ہے، کسی کو کوئی چھوڑ دیتا ہے. بعض وہ جو تنہا رہ جاتے ہیں، بعض وہ جو سولی پہ لٹکائے جاتے ہیں، بعض وہ جن کے ٹکڑے
کر یہ نہیں کہتے